إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بدعت اور اہل بدعت کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. اسی طرح یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ بدعتی کیوں قرار پائے. اس لیے کہ صحابہ اکرام کی جماعت سے یہ کٹ چکے تھے. صحابہ اکرام کی جو جماعت تھی وہی اصل جماعت ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کا حکم دیا ہے، جس کی اتباع کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور نجات کا ضامن قرار دیا ہے، جنت پہنچنے کا معیار قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی میں اپنے صحابہ کے سامنے کیا فرمایا کہ یہود اور نصارہ 71-72 فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے. میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. ان میں سے سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے، سوائے ایک گروہ کے. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا گروہ ہے، کون لوگ ہوں گے جو نجات پانے والوں میں شمار ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب میں جو لفظ کہا ہے وہ روایت کے اندر مختلف الفاظ سے مروی ہے. سب سے صحیح ترین جو لفظ ہے وہ ہے الجماعہ کا لفظ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ کون نجات پانے والے ہیں؟ ہم الجماعہ، جو جماعت ہوں گے یا جماعت کے ساتھ ہوں گے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں. تو اس جماعت سے مراد کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث کے لفظ میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ من کان علی مثلی ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر، جس عقیدے و منہج پر، جس شریعت پر قائم ہے، جو بھی اس پر قائم ہوں گے نجات پا جائیں گے، اور جو اس پر قائم نہیں ہوں گے، اس سے کٹ گئے، الگ کوئی دین اور مذہب اختیار کر کے صحابہ اکرام کی جماعت سے ہٹ گئے، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ ہلاک ہونے والا ہوگا. اس کا شمار 72 فرقوں میں ہوگا. اور یہ سب کے سب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کلھا فی النار، یہ سب کے سب جہنم جانے والے ہیں. لہذا نجات پانے والا فرقہ یا نجات پانے والی جماعت کون ہے؟ وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے جس پر اللہ کے رسول نے ان کو چھوڑا تھا. اب اگر کوئی شخص ان صحابہ اکرام سے دین کو نہیں سیکھتا، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. اگر کوئی شخص ان صحابہ اکرام سے دین کو نہیں سیکھتا، قرآن اور حدیث سے اپنے فہم کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا. آج بھی آپ پائیں گے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے پاس ترجمے کی کتابیں موجود ہیں، قرآن کا ترجمہ موجود ہے، احادیث کا ترجمہ موجود ہے، ہر زبان کے اندر ترجمے ہو چکے ہیں، تو لہذا ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی عالم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ترجمہ پڑھیں گے اور خود شریعت سمجھ کے اس پر عمل کر لیں گے. تو یہ ترجمے سے جو آپ شریعت کو سمجھیں گے وہ آپ کا فہم ہوگا،
وہ آپ کی خاص سمجھ ہوگی، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کی یہ سمجھ صحابہ اکرام کی سمجھ کے موافق ہو جائے۔ صحابہ اکرام سے جن لوگوں نے دین کو سیکھا تھا، انہوں نے جو دین سیکھا، آپ اپنے ذاتی فہم سے جو دین سمجھے ہیں دونوں ایک ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ ہم پاتے ہیں کہ اسی دور میں جب صحابہ اکرام اس دنیا میں زندہ تھے، کچھ لوگ صحابہ اکرام سے دین کو نہیں سیکھے، صحابہ اکرام سے دین کو انہوں نے اخذ نہیں کیا، قرآن اور احادیث رسول سے ذاتی فہم سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہی کے دلدل میں جا کر گر پڑے، پھنس گئے۔ چنانچہ قرآن کریم کو اپنے ذاتی فہم سے سمجھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو جو خلیفۃ المسلمین تسلیم کرتے ہیں یہ سب کے سب کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اپنے جن صحابہ کو جنت کا ٹکٹ دیا تھا، جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کی تھی، اس دور میں علل اطلاق دنیا کے اندر سب سے جو متقی پرہیزگار اللہ کے سب سے بڑے بزرگ بندے تھے، کون تھے وہ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام۔ ان کے بارے میں ان لوگوں نے لوگوں کے درمیان کیا پھیلانا شروع کیا؟ نعوذ باللہ، یہ دنیا کے سب سے بڑے کافر ہیں اور ان کو قتل کرنا اور ان سے زمین کو صاف کر دینا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ پھیلانا شروع کیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں مصنف کے اس کلام پر، فَمَن لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ وَابْتَدَعَ۔ اگر کوئی صحابہ اکرام سے قرآن و حدیث کو نہیں سیکھتا، انجام کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا، بدعت کے راستے پر چل پڑے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابہ سے دین کو نہ سیکھے اور ہدایت کے راستے پر چلے، ناممکن ہے یہ۔ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ لوگ اگر اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم نے ایمان لایا ہے تب وہ ہدایت کے راستے پر چلیں گے، اور اگر اس طرح ایمان نہ لائے تو ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے۔ صاف لفظوں میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ جنت پانا چاہتے ہو، شرط ہے کہ ان مہاجرین و انصار کے راستے پر چلنا پڑے گا، ان سے دین کو سیکھنا پڑے گا، اور تم یہ شمار کرو، یہ سمجھو کہ یہ مہاجرین و انصار جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں اور ان کا راستہ چھوڑ کر ہم ہی ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 آیتیں نازل کی، صاف لفظوں میں اسی میسج کو بیان کیا جسے مصنف نے امام بربہاری رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا، فَمَن لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ ضَلَّ وَابْتَدَعَ۔ اگر کوئی صحابہ اکرام سے دین کو نہیں سیکھتا، قرآن و حدیث کا علم صحابہ اکرام سے حاصل نہیں کرتا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ گمراہ ہوگا، لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بدعت کے راستے پر چل پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا ہے، کن کے لیے کہا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سب سے پہلے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، مہاجرین اور انصار میں سے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جنت دینے کے لیے، ان کے جنتی ہونے کا اعلان کرنے کے لیے کوئی دوسری قید نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی، صرف ان کا مہاجرین میں سے ہونا، انصار میں سے ہونا کافی ہے جنتی ہونے کے لیے، کوئی قید نہیں ہے۔ مہاجرین میں سے ہو جنتی ہو، انصار میں سے ہو جنتی ہو۔ صحابہ کرام کے ہاں 2 معروف جماعت تھی، یا تو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ،
تو یہ مہاجرین تھے، یا مدینے کے جو مسلمان تھے جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی وہ انصار ہوئے. تو یہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو، ان کا جنت جانا بس یہی کافی ہے کہ ان کا شمار مہاجرین یا انصار میں سے ہو جائے. آگے دوسرے لوگ بھی جو دنیا میں آئیں گے ان کے بعد وہ بھی جنتی ہو سکتے ہیں، لیکن شرط کے ساتھ. اب یہ علی الاطلاق جنتی نہیں ہو سکتے، اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی. کیا شرط رکھی؟ والذین اتبعوہم بإحسان. یہ شرط رکھی کہ ان صحابہ اکرام کے بعد، مہاجرین و انصار کے بعد، انہیں جنت ملے گی جو ان مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر چلیں گے، احسان کے ساتھ ان کی اتباع کریں گے. یہ شرط لگا دی. مہاجرین اور انصار کے بعد دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک سب کو جنت مل سکتی ہے، ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ مہاجرین اور انصار کے راستے پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے راستے کی اتباع کرو، تم بھی جنتی بن سکتے ہو. اگر ان کے راستے کی اتباع نہ کرے، ان سے دین کو نہ سیکھے، جس راستے پر وہ چل رہے تھے اس راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، تب بھی جنت مل جائے گی؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. صاف لفظوں میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اور مؤمنوں کے راستے کی اتباع نہ کرے، بلکہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کے راستے کی اتباع کرے. جب یہ آیت نازل ہوئی، دو ہی قسم کے لوگ تھے دنیا میں، ایک مؤمنین تھے اور ایک غیر مؤمنین تھے. دو ہی قسم کے لوگ تھے بس. اگر کوئی مؤمنین کی اتباع کرے، ابھی آیت گزری آپ کے سامنے، ان کے لیے جنت ہے. والذین اتبعوا بإحسان، ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات. اللہ ان سے راضی ہوں گے، ان کو راضی کر دیں گے، اور ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے. تو ان کے نقش قدم کی اتباع کرنے والوں کے لیے جنت کا اعلان ہوا. اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کے لیے کیا کہا؟ دو ہی راستہ تھا بس اس زمانے میں، ایک مومنین کا راستہ، ایک غیر مومنین کا راستہ. اگر کوئی غیر مومنین کے راستے پر چلے، کیا کہا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بس جہنم ہے. تو صاف لفظوں میں ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ تم ہدایت کب پا سکتے ہو؟ جب ان صحابہ اکرام سے دین کو سیکھو گے. ان سے اگر دین نہیں سیکھتے، اپنے ذاتی فہم سے شریعت کو سمجھنا چاہتے ہو اور اسے ہی اللہ کی شریعت قرار دینا چاہتے ہو، تو اچھی طرح سن لو کہ تم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہو، تم بدعت کے راستے پر چلو، یہ ہدایت کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان خوارج کا ظہور ہوا، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہیں اپنا خلیفہ ماننے والے سب کے سب کافر ہو چکے ہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سمجھانے کے لیے گئے، ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے گئے، اور ان کے مناظرے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2000 کی تعداد میں، معمولی تعداد نہیں ہے، 2000 کی تعداد میں خوارج نے توبہ کر کے فوراً صحابہ اکرام کی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی. انہیں پتا چل گیا کہ ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے، اپنے ان سرداروں کی بات مان کر ہدایت کے راستے سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پر چلنے کے لیے تھے. اچھی طرح واضح ہو گیا. کیسے واضح ہوا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور کیا کہا ان سے کہ دیکھو تمہارے پاس بھی قرآن ہے، قرآن ان کے پاس بھی ہے. یہ خوارج کیا کہہ رہے تھے؟ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہیں خلیفہ ماننے والوں کو کافر کہہ رہے تھے. قرآن کی کس آیت سے استدلال کرتے تھے؟ ان الحکم الا للہ، کہ قانون صرف اللہ کا چلے گا. آج بھی آپ یہ نعرہ سنتے ہوں گے، اللہ کی زمین اللہ کا قانون، حاکم صرف اللہ ہے، حاکمیت اللہ کی چلے گی.
اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کا قانون اگر کوئی نافذ کرے تو وہ طاغوت ہے، اور طاغوت سے لڑنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ لہذا ہمیں اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ طاغوت سے لڑے۔ لہذا کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اللہ رب العالمین کا قانون زمین پر نافذ کرنا پڑے گا۔ اب ہم ایک زانی کو سزا نہیں دے سکتے، ایک چور کو سزا نہیں دے سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس قانون نافذ کرنے کے لیے پاور نہیں ہے۔ لہذا کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے پاور حاصل کرنا پڑے گا، حکومت حاصل کرنی پڑے گی۔ یہی اصل دین ہے، یہی اصل اسلام ہے۔ یہ ایک جماعت کا سلوگن ہے، نعرہ ہے، یہی آندولن لے کر چلتے ہیں، دنوں رات ان کی پوری زندگی اسی کے ساتھ گزرتی ہے۔ جماعت ایک کون سی ہے جانتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہتے ہیں۔ یہ کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے، بس اسلامی جماعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ نے یہ اسلام پیش نہیں کیا ہے۔ مصنف کیا کہتا ہے کہ صحابہ اکرام سے دین کو سیکھو گے تو ہدایت کے راستے پر چلو گے، ان سے دین نہیں سیکھو گے تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، گمراہی کے راستے پر ہو۔ یہ صحابہ اکرام جس راستے پر چل رہے تھے، اسی وقت ان سے کٹ کر کچھ لوگوں نے یہی نعرہ لگایا تھا، ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قانون نافذ کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے۔ قرآن سے استدلال کرتے تھے اور کہتے تھے، قرآن میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کوئی صرف ترجمے سے قرآن پڑھے کہے گا کہ یہ خوارج تو بالکل حق پر تھے بھائی، صاف لفظوں میں اللہ نے کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو شخص اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ آیت تو بالکل صاف ہے کہ کافر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوفہ کی مسجد میں ان خوارج نے نعرہ بلند کرنا شروع کیا، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، نعرہ بلند کر رہے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے ہیں لیکن ان کی بات نہیں سمجھ رہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ یہ آیت، یہ جو تمہارا نعرہ ہے نا، اپنی جگہ پر بالکل برحق ہے، پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات بالکل 100% سچ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلے گا، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو کافر ہے۔ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، لیکن جو معنی تم سمجھ رہے ہو نا، یہ باطل معنی ہے۔ یہ معنی تمہارے جو سمجھا ہوا ہے یہ برحق معنی نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا ذاتی فہم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے پاس گئے تو کیا کہا ان سے کہ دیکھو جن کی طرف سے میں آیا ہوں نا، جانتے ہو کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، انہوں نے دین اللہ کے رسول سے سیکھا، اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں یہ۔ انہوں نے دین کن سے سیکھا ہے؟ اللہ کے رسول سے سیکھا ہے، جن پر قرآن نازل ہوا تھا۔ اور تمہاری جماعت میں سے ایک بندہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھا ہو، بیٹھا ہو اور اللہ کے رسول سے دین کو سیکھا ہو۔ تمہاری جماعت میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں جسے ہم صحابی رسول کہہ سکے۔ جب تم میں سے کوئی صحابی نہیں ہو اللہ کے رسول سے، کا مطلب کہ تم نے ملاقات کی ہی نہیں کبھی، اگر ملاقات کرتے تو صحابی بن جاتے۔ لہذا تم جو اس آیت سے سمجھ رہے ہو یہ تو کنفرم ہے کہ اللہ کے رسول سے تم نے یہ سمجھ حاصل نہیں کی ہے۔ اب تمہاری سمجھ اور ان کی سمجھ ٹکرا رہی ہے، وہ کچھ الگ مراد لے رہے ہیں، تم کچھ الگ مراد لے رہے ہو۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہاری مراد، تمہاری یہ فقہ اور تمہارا یہ فہم زیادہ درست ہے، یا جنہوں نے اللہ کے رسول سے دین کو سیکھا ہے وہ درست سمجھ رہے ہیں ان آیتوں کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی سے بھی پوچھا جائے وہ کیا نہ جواب دے گا کہ ایک شخص جس نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ سیکھا ہو کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، یہ قرآن کی آیتیں ان کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور یہ شخص جس نے کبھی دیکھا بھی نہیں اللہ کے رسول کو، اور وہ شخص بیان کر رہا ہے ایک الگ معنی جو یہ نہیں جانتے، تو کون سا معنی درست ہوگا؟ ایک ادنا ایمان والا بھی کہہ دے گا کہ وہی معنی درست ہوگا جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے بیان کیا ہے، جنہوں نے ان آیتوں کا معنی ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سیکھا۔ ان سے بہتر معنی کون جان سکتا ہے؟
جنہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اللہ کے رسول کو تھوڑے وہ حق پر ہو سکتے ہیں. لہذا اسی زمانے میں واضح ہو گیا کہ صحابہ سے جو دین نہیں سیکھے گا وہ گمراہی کے راستے پر چلے گا, اور جو گمراہی کے راستے پر چلے اسے جنت نہیں مل سکتی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو امام بربہاری رحمہ اللہ نے اسی چیز کو یہاں بیان کیا ہے, فَمَن لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ ضَلَّ وَابْتَدَعَ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ, کہ جو شخص صحابہ سے دین کو نہ سیکھے گا وہ گمراہی کے راستے پر چلے گا, وہ گمراہ ہو جائے گا, بدعتوں کے اندر گر پڑے گا, بدعتوں کا شکار ہو جائے گا, اور ہر بدعت گمراہی ہے. کبھی بھی کوئی بدعت ہدایت کے راستے پر کسی کو نہیں پہنچا سکتی. کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل بدعت ضلالہ. بار بار اللہ کے رسول خطبۃ الحاجہ میں اس جملے کو دہراتے تھے صحابہ کے سامنے, کل بدعت ضلالہ, کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ کے رسول نے کسی بھی بدعت کو اس سے مستثنا نہیں قرار دیا کہ دیکھو یہ بدعت حسنہ ہے, یہ ضلالہ نہیں ہے. ایسا اللہ کے رسول نے کوئی استثناء نہیں کیا. علل اطلاق تمام بدعتوں کے بارے میں کہا کہ اگر بدعت ہے تو گمراہی ہے. ممکن ہی نہیں کہ بدعت بھی ہو اور حسنہ بھی ہو. یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی کہے پاک دامن زانیہ, ممکن ہے پاک دامن بھی ہو زانیہ بھی ہو؟ تو اسی طرح کوئی کہے کہ بدعت حسنہ ہے, یہ ناممکن ہے. اگر بدعت ہے تو گمراہی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بدعت بھی ہو اور وہ حسنہ بھی ہو. جیسے کہ بعض لوگوں کو گمان ہے کہ بدعت, ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی, کچھ بدعتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کل بدعت ضلالہ, کہ ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی کبھی بھی کسی کو جنت کے راستے پر نہیں لے جا سکتی. جب ہم اچھی طرح سمجھ چکے کہ بدعت گمراہی ہے تو گمراہی کا نتیجہ یہ ہے وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ, گمراہی اور گمراہی پر چلنے والے یہ جہنم رسید ہونے والے ہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے رسول نے اپنی احادیث کے اندر صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے. لہذا امام بربہاری رحمہ اللہ کے بارے میں اگر کوئی اس جملے کی وجہ سے کہے کہ بڑے سخت موقف اپناتے تھے, تو یہ سختی اپنی طرف سے نہیں تھی, یہ سختی خود اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں ہمیں ملتی ہے. لہذا یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے جو امام بربہاری رحمہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لا عذر لأحد فی ضلالۃ رکبها حسبها ہدی. اگر کوئی شخص کسی گمراہی کے راستے پر چل پڑے اور اسے ہدایت سمجھے تو اس وجہ سے اس کی یہ گمراہی ہدایت میں بدل نہیں جائے گی. ولا فی ہدی ترکہ حسبہ ضلالہ, اور کسی ہدایت کو اگر کوئی چھوڑ دے گمراہی سمجھ کر تو اس کے اپنی ذاتی سمجھ کی وجہ سے وہ ہدایت گمراہی نہیں بن جائے گی, وہ ہدایت ہدایت ہی رہے گی. اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے, جائز قرار دیا ہے, تو کسی کے سمجھنے کی وجہ سے کہ میں اسے تو ناجائز سمجھتا ہوں, اسے بدعت سمجھتا ہوں, اس کے سمجھنے کی وجہ سے وہ بدعت نہیں ہو جائے گی, وہ جائز چیز جائز ہی رہے گی. کسی کی طرف سے اگر اس جائز چیز پر ناجائز ہونے کا فتویٰ لگایا جائے تو اس کا شرعی حکم نہیں بدلے گا. جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے اس شریعت کو ہمیں صرف قبول کرنا, بس ایکسپٹ کرنا, بغیر کسی چوں چرا کے اپنی طرف سے کہ یہ چیز ہمیں شریعت میں اچھی نہیں لگتی ہے, اس سے بدل کر اس طرح کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. آپ کو اللہ نے پاور نہیں دیا, آپ کے پاس جو سمجھ ہے وہ انتہائی محدود ہے, ناقص ہے, اس کے اندر بے شمار عیوب ہیں. اس چھوٹے سے سمجھ سے, اس چھوٹے سے عقل اور فہم سے
آپ اللہ رب العالمین کی شریعت پر کلام کرنے کے اہل نہیں ہوتے، آپ کو حق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی شریعت کے بارے میں آپ سب کہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہوئی، کوئی کہے کہ شریعت کی ہر چیز مجھے پسند ہے، بس یہ ختنہ جو ہے نا یہ مجھے بڑی ناپسندیدگی لگتی ہے، کراہت لگتی ہے مجھے، یہ بس ہر چیز قبول ہے، بس اس کو مجھے قبول کرنا تھوڑا سا ناگوار گزرتا ہے، کیا اس کی وجہ سے اس کو نکال دیا جائے شریعت سے؟ کوئی کہے کہ شریعت کی ہر چیز مجھے قبول ہے، بس یہ حجاب کا جو مسئلہ ہے نا، یہ حجاب عورتوں کی حقوق کی ناقدری ہے، حق تلفی ہے، لہذا یہ حجاب والا بس مجھے قبول نہیں ہے۔ عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے جس طرح مرد حضرات آزاد ہیں۔ کیا یہ کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہیں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، بس اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے بال بچوں کی پرورش کریں، اور مرد حضرات باہر گھومیں اور عورتوں کو باہر گھومنے کی اجازت نہ ہو؟ یہ چیز میرے عقل کے اندر نہیں آتی۔ اگر اس کے عقل کے حوالے کیا جائے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنے گھر میں اگر والدین کی خدمت کرے تو اسے وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ عورت کی توہین ہے، کہ اسے کہا جائے تو اپنے گھر میں قید رہو اور اپنے والدین کی بال بچوں کی خدمت کرو، اور وہی آدھے لباس میں ننگے ہو کر آدھا آسمان کے اوپر فلائٹ میں ایک غیر محرم کو چائے، ناشتہ اور کھانا کھلائے، تو یہ ترقی ہے۔ اپنے والدین کو جنہوں نے اسے پالا پوسا بڑا کیا اس کی خدمت کرے گھر میں، تو یہ عورت کی ناقدری ہے، اور ایک اجنبی کے جنسی خواہش کی تکمیل کرے اور اس کی خدمت کرے اور اس کے عوض پیسہ کمائے، تو یہ بہت بڑی ترقی ہو گئی۔ انسان کے عقل کے حوالے اگر شریعت کو کیا جائے تو یہی نتیجہ سامنے آئے گا۔ لہذا یہ شریعت اللہ کی ہے، کوئی شخص اسے کہے کہ یہ آج کے دور کے لیے مناسب نہیں ہے یا ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے، تو اس کی پسند اور ناپسند کی وجہ سے شریعت کو بدلا نہیں جائے گا۔ اللہ کی شریعت ہے، چاہے تم قبول کرو چاہے قبول نہ کرو، وہ اپنی جگہ پر برقرار۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَقَدْ بُيِّنَتِ الْأُمُورُ وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ وَانْقَطَعَ الْعُذْرُ، سب کچھ واضح ہے، کلیئر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، سنت رسول کے اندر سب کچھ کلیئر بیان کر دیا گیا ہے، اب کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، عذر ختم ہو چکا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بربہاری رحمہ اللہ نے یہ اثر نقل کیا، یہ اثر کسی صحیح سند سے ہمیں نہیں مل سکی، اس کی جو سند ہمیں ملی ہے اس کے اندر انقطاع ہے۔ امام ابن شبہ رحمہ اللہ نے اخبار المدینہ کے اندر، اسی طرح امام مروزی نے کتاب السنہ کے اندر، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الفقیہ والمتفقہ کے اندر اسے اپنی سند سے بیان کیا ہے، لیکن اس سند کے اندر انقطاع۔ تو امام بربہاری نے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اثر نقل کیا ہے، اس کی سند صحیح ہمیں نہیں مل سکی، البتہ یہ جو معنی ہے اس کا یہ واضح ہے، کلیئر ہے، البتہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرنا اس کا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَعْلَمْ رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله عند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر۔ اس کے بعد مصنف نے یہ جملہ بیان کیا ہے جس کا تعلق گزشتہ جملے سے ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اچھی طرح جان لو، اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمائے، ان الدین انما جاء من قبل اللہ تبارک و تعالی، یہ ہمارے پاس جو شریعت ہے، جو دین ہے،
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. یہ دین نہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے تیار کیا ہے، نہ صحابہ کرام نے اپنی طرف سے تیار کر کے اپنے بعد والوں کو دیا ہے. یہ کسی انسان کا تیار کردہ قانون نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ قانون ہے. ایک شخص اگر صرف اسی نقطے پر غور کر لے، اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے کہ جو دین ہمارے پاس موجود ہے، جو شریعت ہمارے پاس موجود ہے، کیا کسی بشر کے لیے، کسی مخلوق کے لیے یہ ممکن بھی تھا کہ اس دین کو اور اس قانون کو اپنی عقل سے تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امی تھے اور اس بارے میں مکے کا بچہ بچہ جانتا تھا، ان کے سامنے اللہ کے رسول پلے بڑے تھے. کبھی کسی کے سامنے جا کر اللہ کے رسول نے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، پڑھنا لکھنا لوگوں کے سامنے جا کر کسی معلم کے سامنے بیٹھ کر نہیں سیکھا. مکہ کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول امی ہے، اور اللہ کے رسول نے ان کے سامنے یہ دین پیش کیا، یہ شریعت پیش. اس دین کے ایک ایک نقطے پر انسان اگر غور کرے، اور یہ دین آج ہماری تاریخ جو گزر رہی ہے 1447 ہجری، اتنا لمبا عرصہ گزر چکا، تقریباً 1500 سال، تقریباً 1500 سال کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں. آج تک اس شریعت کے اندر کسی چیز کی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. کتنی پختہ شریعت اللہ کے رسول نے لوگوں کو دی، سکھائی. صرف ایک چیز کو لے لے، نماز کا طریقہ. اس سے پہلے وضو کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، پانی کون سا پاک ہوگا، کون ناپاک ہوگا، اگر ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، غسل جنابت کا کیا طریقہ ہوگا، اس کے احکام و مسائل. پھر وضو کیا، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا، نماز پڑھے گا، اس کے بے شمار مسائل. ایک ایک حالت میں اس کی تعلیم شریعت نے دی. ابھی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہو، چہرہ کس طرف ہونا چاہیے، لباس کس طرح تمہارا ہونا چاہیے، کس پوزیشن میں تم کھڑے ہوگے، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کیسے تمہیں رہنا ہے، صف کے ساتھ کیسے تمہیں صف بندی کرنی ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں تعلیم دی، اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک. کس پوزیشن میں کیا پڑھنا ہے، کس پوزیشن میں رہنا ہے. ذرا غور کریں کہ صرف نماز کے اندر کتنے مسائل ہیں. 1400 سال سے آج تک چلے آ رہے ہیں. کبھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرے؟ آج جو شخص پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، امی ہو، کیا ان کے لیے ممکن تھا کہ اتنی بہترین، دقیق اور باریک قانون اور شریعت لوگوں کو سکھا دے؟ ایک شخص ایک بلڈنگ صرف تیار کرتا ہے، بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہے، انجینئر ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر ایک نئی کالونی بسانی ہے. یہاں پر پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے، یہاں پر مسجد، یہاں پر مندر، یہاں پر اور یہ، اور یہاں پر یہ، یہاں سے سڑک نکلنی چاہیے، اتنے فٹ کی ہونی چاہیے، یہاں پر کالج ہونی چاہیے، یہاں پر اسپتال ہونا چاہیے، یہاں پر شاپنگ مارکیٹ ہونا چاہیے، یہ ایئرپورٹ کی جگہ ہے. چیز پلاننگ کرتے ہیں، بے شمار عقل مند لوگ مل کر پوری پلاننگ کے بعد ایک کالونی تیار کرتے ہیں. یہاں سے یہ راستہ نکلنا چاہیے، اتنے فٹ کا، اتنی اسپیڈ ہونی چاہیے. 10-15 سال صرف گزرتے ہیں، 20 سال گزرتے ہیں، اور ان کی پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، اور ہزاروں طرح کی کمیاں انہیں محسوس ہونے لگتی ہیں کہ یہ جو ہم نے سوچا تھا کہ اتنا بڑا اسپتال ہونا چاہیے، اب یہ کافی نہیں ہے. ہم نے سوچا تھا کہ اس بیماری کے لیے اسپیشلسٹ سیکشن ہونا چاہیے، اب پتا چل رہا ہے کہ نہیں، فلاں بیماری کے لیے بھی، ایسی بیماری جو آج تیار ہوئی ہے، کورونا کے زمانے میں پتا نہیں تھا کہ ہمیں یہ بھی بیماری آ سکتی ہے، اس کے لیے الگ کوئی سیکشن ہونا چاہیے. ہم نے سوچا تھا کہ یہ روڈ بڑا بہترین ہوگا، بعد میں پتا چلا کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، اب یہاں پہ فلائی اوور کی ضرورت ہے.
یہاں سے ہم نے ٹرین کے لیے ٹریک نکالا تھا، اب پتا چلا کہ یہاں پر ایک روڈ بھی نکالنا ضروری تھا جو ہم سے چوک ہو گئی. اب کیا کریں؟ فلائی اوور کریں یا انڈر گراؤنڈ ایک راستہ نکالیں. پھر اس کو کیا گیا، پھر چند سالوں کے بعد پتا چلا کہ وہ بھی ہماری ناقص پلاننگ تھی. اب حالات بدل چکے ہیں، اب اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہیے. اتنا غور فکر کرنے کے باوجود بھی چند سالوں کے بعد ایک انسان خود اپنا تیار کیا ہوا پلان، اپنا تیار کیا ہوا قانون سمجھتا ہے کہ اسے اب بدلنا بہت ضروری ہو گیا ہے. اب وہ نہیں چل سکتا. ایک چھوٹا سا اسکول ہو، چھوٹا سا مدرسہ ہو، اس کے اندر ایک کمیٹی ہوتی ہے. ہمارے مدرسے کے اندر بھی تعلیمی کمیٹی موجود ہے. ہر سال ہم لوگ 10 مرتبہ 15 مرتبہ بیٹھتے ہیں تعلیمی امور کو لے کر. فلاں کتاب نصاب میں داخل ہونی چاہیے. اب تک جو نصاب کے اندر ہم یہ پڑھا رہے تھے، آج کے دور کے لحاظ سے ایک کتاب اب مناسب نہیں لگ رہی ہے، فلاں کتاب اس سے زیادہ مناسب ہے، چلو اس کو نصاب سے نکالو، اس کو داخل کرو. داخل کیا، 2 سال چلا، پتا چلا کہ پرانی کتاب زیادہ بہتر تھی، پھر اس کو نکالو، پرانی کو لاؤ. پھر اسے کیا کہ نہیں، دونوں غلط تھے، تیسری کتاب زیادہ مناسب ہے. یہ ہر سال ہوتا ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول نے جو شریعت پیش کی ایک شخص کی طرف سے، ہر چیز کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، زمین کے بارے میں، جمادات کے بارے میں، حیوان کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. کیا کسی ایسے شخص کی طرف سے یہ قانون ممکن ہے کہ اپنے ذہن سے تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جو شخص پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا؟ تو صرف اس نقطے پر انسان اگر غور کر لے تو یہ قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ دین اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اسی چیز کو امام بربہاری رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں، اعلم رحمک اللہ ان الدین انما جاء من قبل اللہ. اچھی طرح جان لو کہ یہ جو دین تمہارے پاس موجود ہے یہ کسی انسان کا تیار کردہ قانون نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. لم یوضع علی عقول الرجال وآرائہم، اور یہ دین اللہ رب العالمین نے لوگوں کی عقلوں پر نہیں چھوڑ دیا کہ تم جسے اچھا سمجھو اسے دین کے اندر داخل کر دو، جسے برا سمجھو دین سے نکال دو. ان لوگوں کے عقل پر اللہ رب العالمین نے نہیں چھوڑ دیا ہے، ان کی رائے اور قیاس پر ڈیپینڈ نہیں ہے دین، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، چاہے تمہاری عقل کے خلاف ہو چاہے تمہاری عقل کے موافق ہو، دین اپنی جگہ پر برحق. ایک شخص آج کی تاریخ میں کہتا ہے خواب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، معجزہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ سائنس کے خلاف ہے. آج دنیا اتنی ترقی کر چکے ہیں، آج بھی ہم جن، شیاطین، فرشتے، بھوت پریت اور ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، یہ دقیانوسی ہے، یہ اندھ وشواس ہے. نہ ہم جن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن کا وجود ہے، نہ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتوں کا وجود ہے، نہ خواب کے بارے میں ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خواب کی کوئی حقیقت ہے. کہتے ہیں یہ ذہنی انتشار فقط ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کے خواب کا تذکرہ کیا. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے والد کے سامنے تذکرہ کیا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کے سامنے کہا انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اور سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. 2 نبیوں کا خواب اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے. اب اگر کوئی کہے یہ ذہنی انتشار ہے، جیسے کہ آج کے فلاسفہ، ملحدین، متکلمین اور ان کے راستے پر چلنے والے کہتے ہیں یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں، ہم اس کو نہیں مان سکتے. میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص
جو ایک مدرسے سے, انتہائی معروف مدرسے, انڈیا کے سب سے ٹاپ لیول کے جو مدرسے ہیں, ایک مدرسے سے فارغ ہے اور اس مدرسے کے ٹاپ طلبہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اپنی زندگی میں, میرے ساتھ مناقشہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب وہم و گمانی ہے, بس ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. معجزہ, کرامت, یہ سب لوگوں کے ذہنی انتشار کا نتیجہ ہے, بس ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں سائنس سے اس کا چونکہ ہمیں ثبوت نہیں ملتا اس لیے ہم نہیں مان سکتے. اگر لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیا جائے تو اس طرح کی بے شمار چیزوں کا انکار لازم آئے گا. تو کیا شریعت لوگوں کے عقل پر منحصر ہے؟ امام بarbahari رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یوضع علی عقول الرجال وآرائہم, یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کی شریعت ہے, اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہ لوگوں کے عقل پر منحصر نہیں ہے کہ ان کی عقل یہاں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے, سائنس کے ذریعے اس کی تصدیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تصدیق ہو تو ہم شریعت کے طور پر قبول کریں گے, سائنس سے تصدیق نہ ہو سکے تو شریعت کے طور پر ہم قبول نہیں کر سکتے. تو دیکھو یہ اللہ کی شریعت سائنس پر منحصر نہیں ہے, اللہ کی شریعت لوگوں کے عقل پر منحصر نہیں ہے, اللہ کی شریعت کتاب و سنت سے ماخوذ ہے. چنانچہ آگے کیا کہتے ہیں وَعِلْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ, یہ شریعت ہمیں کہاں ملے گی؟ فلاں علان کے پاس یہ شریعت ملے گی؟ نہیں, یہ شریعت ملے گی اللہ اور اس کے رسول کے پاس. اس کا علم فقط اور فقط اللہ اور اس کے رسول کے پاس موجود ہے. لہذا آگے اگر شریعت کے بارے میں ہمیں سیکھنا ہے, اس کا علم حاصل کرنا ہے, تو ہمیں کہاں رجوع کرنا پڑے گا؟ اللہ رب العالمین کے کلام اور اللہ کے رسول کی احادیث کی طرف, قرآن کریم اور سنت رسول کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. فلا تتبع شیئا بہواک, اس لیے اچھی طرح سن لو, اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے کسی چیز کو شریعت کا درجہ نہ دو. خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے, اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے کسی چیز کو شریعت نہ بنا دو. وہ تمہاری خواہشات ہی ہے بس, یہ تمہاری نفس پرستی ہی ہے بس, وہ شریعت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی. فَتَمْرُقَ مِنَ الدِّينِ, اگر تم اس راستے پر چل پڑے نا اور خواہشات کو شریعت کا جامہ اور شریعت کا لیبل لگانا شروع کر دیا, تو اس طریقے سے تم دین سے نکل جاؤ. جو اللہ رب العالمین نے دین نازل کیا ہے اس دین کے تم متبع نہیں رہو گے. خواہشات کی پیروی کرنے والا آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ دین اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. فَتَخْرُجَ مِنَ الْإِسْلَامِ, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن تم اسلام کے باہر نظر آؤ گے, اسلام کے اندر تم رہنا پسند نہیں کرو گے, کیونکہ تم خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگے تھے, چلنے لگے تھے. اور یہ خواہشات کی اتباع کرنے والا ہمیشہ اس کا انجام یہی ہوتا ہے. پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, جنہوں نے وحی کو من و عن تسلیم کرنے کے راستے پر نہیں چلا اور اپنی عقل کو شریعت کے اوپر رکھنے کی کوشش کی, آہستہ آہستہ وہ گمراہی کی انتہا پر پہنچ گئے. چاہے آپ سر سید احمد خان کو لیں, چاہے مولا وحید الدین خان کو لیں, اپنی عقل سے کتاب و سنت کے واضح نصوص کو انہوں نے ٹکرایا. یہاں تک کہ اس لیول پر پہنچ گئے مولا وحید الدین خان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول اسوہ کاملہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کو اسوہ اور آئیڈیل ایک دم سر تسلیم خب کر دے اور اللہ کے رسول کو اسوہ کاملہ تسلیم کر لے, کہنے کہ نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہی نتیجہ ہوگا آخر میں. مولانا سر سید احمد خان جس راستے پر چلے تھے, اس راستے پر چلتے ہوئے جب انہوں نے عقل کو بیس بنا کر شریعت کے مسلمات کا انکار کرنا شروع کیا, تو کن چیزوں کا انکار کیا؟ ان کی آپ فہرست نکالے دنگ رہ جائیں گے. تقریباً جتنے بھی شریعت کے مسلمات ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے, سر سید احمد خان نے ان کا انکار کر دیا. چاہے وہ فرشتوں کا ایمان لانا ہو, چاہے قبر کے عذاب اور نعمت کا,
معاملہ ہو، چاہے سور پھونکنے کا معاملہ ہو، چاہے پل صراط کا معاملہ ہو، میزان قائم کرنے کا معاملہ ہو، جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا معاملہ ہو، یہ چیزیں اب سائنٹیفک طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے. عقل سے ان چیزوں کا چونکہ ہمیں کوئی ادراک نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان کو نہیں مان سکتے شریعت. نتیجہ یہ ہوا کہ شریعت کے مسلمات کا انہوں نے انکار کر دیا. جو آیتیں معجزہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر نازل کی ہے، انبیاء اکرام کے ساتھ جو معجزے ظاہر ہوئے، ان تمام کا انکار کر ڈالا اور ان تمام کی عجیب و غریب تعویل پیش کی. چاہے موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے کا معاملہ ہو، دریا کے 2 ٹکڑا ہو جانے کا اور موسیٰ علیہ السلام کے نکل جانے کا معاملہ ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا معاملہ ہو، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی رات کو مکہ سے بیت المقدس تک سفر کرنے کا معاملہ ہو، انشقاق قمر کا چاند کے 2 ٹکڑا ہونے کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں کی عجیب و غریب تعویل کی ہوئی ہے وہاں، کیونکہ ان کے عقل کے اندر یہ چیزیں نہیں سماتی ہیں، سائنٹیفک طریقے سے ثابت نہیں کر پاتے ہیں. تو جو بھی شخص اس راستے پر چلے گا خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہوئے شریعت کو ٹھکرانے کے راستے پر، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ دین کی تمام چیزوں کا جن پر دین کا دار و مدار ہے، جو ارکان ایمان میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا انکار کر بیٹھے گا. وہ جو معطلہ تھے، اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے تھے، وہ کس بنا پر انکار کرتے تھے؟ عقل کی بنیاد پر ہی انکار کرتے تھے. اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کلام کہا جاتا ہے. یہ ہمیشہ عقل کے پیچھے بھاگنے والے، عقلی باتیں کرنے والے، لاجیکل کہتے ہیں نا کچھ لوگ آج بھی، کہ ہم صرف لاجیکلی بات قبول کرتے ہیں اور لاجیکلی بات ہی پیش کرتے ہیں. کسی کو دعوت دینا ہو تو یہ سب سے بہترین طریقہ کہ لاجک سے ان کو سمجھاؤ. اگر سامنے والا لاجک سے آپ ان کو دین کو سمجھانے گئے اور یوم آخرت کے متعلق جو تفصیلات موجود ہیں کتاب و سنت میں، ان کے تعلق سے کہنے لگا کہ آپ لاجیکلی ثابت کر دیں اس چیز کو، تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ان تفصیلات کو اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں انہوں نے جب لاجیکلی ثابت نہیں کر سکا تو کیا راستہ اختیار کیا متکلمین نے؟ سرے سے انکار کر دو. جب ہم خود انکار کر دیں گے ہمیں ثابت نہیں کرنی پڑے گی. آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ انکار کر دو، چھٹی حاصل کر دو. تو متکلمین نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کیا، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ معطلہ کہا گیا. اور اللہ رب العالمین کی صفات کا کوئی شخص اس طریقے سے انکار کر دے عقل کا سہارا لے کر، کیونکہ ہمارے عقل کے اندر اللہ کی یہ صفات نہیں آتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کا جو کفر ہے یہ مکہ والوں کے کفر و شرک سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کم از کم وہ اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرتے تھے اور معطلہ اللہ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے. لہذا یہ کفر ان کا اہل مکہ کے کفر سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے ہمیں یہ تشنیع کے طور پر بولا جاتا ہے تاکہ کوئی اس طریقے کے پر نہ چلے اور اس کا بھی نتیجہ یہ نہ ہو جائے کہ کفر کے راستے پر چل پڑے. تو یہی ہوتا ہے جو شخص کتاب و سنت کے واضح نصوص کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے؟ خواہشات نفس کے پیروی کرتے ہوئے نفس پرستی کے راستے پر چل پڑتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فقد بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامته السنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سنت کو واضح طور پر بیان کر دیا. تو یہاں سنت سے مراد کیا ہے؟ دین ہے، شریعت ہے. اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے دین کو کھول کھول کر بیان کر دیا. صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز کے بارے میں علم دیتے تھے، یہاں تک کہ کوئی پرندہ اگر آسمان میں اڑتا تو اللہ کے رسول اس کے بارے میں ہمیں بتاتے تھے. کسی چیز میں خیر ہو اور اللہ کے رسول نے نہ بیان کیا ہو یہ ممکن نہیں، یا کوئی چیز ہمارے لیے شر ہو دنیا و آخرت کے اعتبار سے اور اللہ کے رسول نے نہ بیان کیا وہ ممکن نہیں ہے. جو بھی خیر کی چیزیں تھی بیان کر دی گئی ہے، شر کی چیزیں تھی بیان کر دی گئی ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَوْضَحَهَا لِأَصْحَابِهِ وَهُمُ الْجَمَاعَةُ،
اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے سامنے اسے واضح بھی کر دیا ہے، کلیئر بھی کر دیا ہے، اور یہی جماعت ہے، وہ جماعت، یہی صحابہ اکرام ہی جماعت ہے۔ اور ابھی گزرا شروع میں ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس جماعت سے دین کو اخذ کرے گا تو ہدایت کے راستے پر ہوگا، تو یہی اصل جماعت ہے، جو ان کے ساتھ ہوگا گویا کہ جماعت کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ نہیں ہوگا، کسی ایسی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرے گا جو ان سے کٹ کر بھاگے ہیں، تو وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہے، وہ جماعت سے کٹا ہوا۔ اب ان کو بھی شامل کر لینا ایک چھت کے نیچے، اور یہ تصور کرنا کہ ہم نے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کر لیا ہے، تو یہ اتحاد مطلوب نہیں ہے۔ صرف بھیڑ اکٹھی کرنا اور تعداد میں اضافہ کرنا، یہ جماعت سے مراد نہیں ہے۔ چنانچہ آگے مصنف کہتے ہیں کہ جو جماعت ہے نا، وہی سواد اعظم ہے۔ سواد اعظم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے جو اخوان ہیں دیوبندی حضرات، یہاں تک کہ بریلوی حضرات بھی کہتے ہیں کہ ہم سواد اعظم کے ساتھ ہیں، اور سواد اعظم سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تعداد ہماری زیادہ ہے۔ تو اگر تعداد کا زیادہ ہونا حق پر ہونے کی دلیل ہو، تو کفار کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پرچار شروع کیا تو اکیلے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کم ہی تھی، ان سے زیادہ نہیں تھی۔ تو کیا کہا جائے گا پھر؟ نعوذ باللہ، کفار کا مذہب درست ہے؟ تعداد کی کثرت منہج کی سلامت کی دلیل نہیں ہے، کسی دور میں نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انبیاء حاضر ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، تو حالت کیا ہوگی؟ بعض انبیاء ایسے آئیں گے جن کے ساتھ اسلام قبول کرنے والے صرف 3 لوگ، بعض انبیاء ایسے ہوں گے 2 لوگ، بعض ایک بندے نے صرف ان پر ایمان لایا تھا، اور کچھ ایسے بھی نبی بھی ہوں گے والنبی لیس معہ احد، ایک بندے نے بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ تو کیا کہا جائے گا؟ یہ نبی باطل پر تھے اس لیے کس نے ایمان نہیں لایا، اور قوم کے لوگ ہی برحق تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایمان بالرسل کا تقاضا ہے کہ ہم یہ ایمان رکھے تمام رسولوں کے بارے میں کہ ان کے پاس جو دین تھا اور جس دین کی وہ دعوت و تبلیغ لوگوں کے سامنے کرتے تھے وہ برحق دین ہے۔ یہ تمام انبیاء برحق تھے اور ان کی دعوت برحق تھی، اور تمام انبیاء نے جو اللہ نے انہیں ڈیوٹی دی تھی کما حقہ، اس ڈیوٹی کو ادا کر دیا۔ یہ ایمان بالرسل کا تقاضا ہے کہ ہم ایمان رکھیں، کسی نبی نے کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فالوورز کی تعداد کتنی ہے؟ نہ کے برابر۔ تو فالوورز کی تعداد کم ہونا یا زیادہ ہونا کسی شخص کے حق یا باطل پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَالسِّوَادُ الْأَعْظَمُ الْحَقُّ وَأَهْلُهُ، سواد اعظم سے مراد یہ ہے کہ جو حق پر ہوگا وہی سواد اعظم ہے، حق اور اہل حق ہی سواد اعظم ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہا کرتے تھے کہ اگر تم اکیلے ہو اور حق پر ہو، کتاب و سنت پر ہو، تو تم ہی جماعت ہو۔ اگر کوئی بندہ اکیلا ہو، تنہا ہو، اور وہی حق پر ہو، کتاب و سنت پر ہو، تو وہی کیا ہے؟ اکیلا جماعت ہے۔ اور کوئی شخص انتہائی کثیر تعداد میں ہو لیکن باطل پر ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ من شذ شذ فی النار، جو حق سے کٹ گیا، الگ تھلگ ہو گیا، وہ جہنم جائے گا۔ تو کثرت کی تعداد کی کثرت حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لہذا سواد اعظم کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیں۔ سواد اعظم سے مراد کثرت میں ہونا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ہماری تعداد چونکہ زیادہ ہے اس لیے ہم حق پر ہیں، تو ان سے کہیں کہ حق پر ہونا یہ کثرت دلیل نہیں حق پر ہونے کی۔
حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں نہیں کرتے. اگر کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، گرچہ آپ کی تعداد معمولی ہو، پھر بھی آپ حق پر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. نجات پانے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ ایک جماعت ہے بس. اور اس جماعت کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میری جماعت میں سے، میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی. لوگ مخالفت کریں گے ان کی، انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی نقصان نہیں کر پائیں گے. ان کا تعداد میں گرچہ یہ کم ہوں گے، لیکن ایسی جماعت موجود رہے گی، ہمیشہ ختم نہیں ہو جائے گی. ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. اسلام کی شروعات انتہائی معمولی تعداد کے ساتھ ہوئی ہے، اجنبیت کی حالت میں ہوئی ہے. جب اسلام کا پرچار اللہ کے رسول نے شروع کیا تو اس معاشرے میں اسلام اجنبی تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اجنبیت کے ساتھ اسلام کی شروعات ہوئی ہے، اور آخری زندگی میں اسلام کی یہی حالت ہو جائے گی. شروعات کی زندگی میں اسلام کی جو حالت تھی، آخری زندگی میں اسلام کی وہی حالت ہو جائے گی. یعنی سچے اسلام پر چلنے والے کتنے ہوں گے؟ انتہائی معمولی تعداد میں. تو اللہ کے رسول نے خود بیان کر دیا سواد اعظم کا مفہوم کیا ہے. تو سواد اعظم کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کثرت ہمارے پاس ہے. سواد اعظم کا مفہوم یہ ہے کہ حق پر جو ہو وہ سواد اعظم ہے. فمن خالف اصحاب رسول اللہ فی شیء من امر الدین فقد کفر. لہذا اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کے دین کی مخالفت کرے گا تو وہ کفر کے راستے پر چلے گا. ویسا شخص کبھی سواد اعظم کا لقب نہیں پا سکتا اور حق کا دعوے دار نہیں ہو سکتا. یہ دعوت جھوٹا ہے. لہذا اصل سواد اعظم کیا ہے؟ حق پر ہونا، کتاب و سنت پر چلنا، صحابہ اکرام کے طریق پر چلنا، ان کے دین کی اتباع کرنا. یہی اصل سواد اعظم ہے، اور یہی اصل سچا دین ہے جو قیامت کے دن نجات کا ضامن ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آخری سانس تک ہمیں اسی حق پر قائم و دائم رکھے، جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین فرقہ ناجیہ میں سے ہمارا شمار فرمائے. اللہ رب العالمین کسی بھی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. ان تمام فتنوں سے ڈٹے رہنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ان تمام فتنوں کے مقابلے میں ہمیں ثابت قدم رکھے اور کبھی بھی ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں. ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.